قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون۔ ترجمہ کنز الایمان، قلم اور اس کے لکھے کی قسم۔ ترجمہ کنز العرفان، نون قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ تفسیر، نون جو آیت کریمہ کے اندر بیان ہوا پڑھا گیا، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ اس کی مراد اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ والقلم وما یسطرون، قلم اور اس کے لکھے کی قسم۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے لوگ لکھتے ہیں، اور ان کے لکھے ہوئے سے مراد لوگوں کی دینی تحریریں ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے فرشتے لکھتے ہیں، اور ان کے لکھے سے بنی آدم کے اعمال کے نگہبان فرشتوں کا لکھا ہوا مراد ہے، یا ان فرشتوں کا لکھا مراد ہے جو لوح محفوظ سے عالم میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اپنے صحیفوں میں لکھتے ہیں۔ جبکہ تیسرا قول یہ ہے کہ اس قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ یہ نوری قلم ہے اور اس کی لمبائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، اور ان کے لکھے سے لوح محفوظ لکھا ہوا مراد ہے۔ اس قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے ہیں، جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے فرمایا لکھ۔ وہ عرض گزار ہوا، مولا میں کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا جو کچھ ہو چکا اور جو ابد تک ہوگا سب کی تقدیر لکھ دے۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا قیامت تک جو چیزیں ہوں گی سب کی تقدیر لکھ دے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ترجمہ کنز الایمان، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو۔ تفسیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ ترجمہ، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے بے شک تم مجنون ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم ارشاد فرما کر ان کی بدگوئی کا رد کرتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قلم اور اس کے لکھے کی قسم، آپ مجنون نہیں۔ مجنون مطلب پاگل کو کہتے ہیں، تو آپ مجنون نہیں، کیونکہ آپ پر آپ کے رب کا فضل ہے اور اس کا لطف و کرم آپ کے شامل حال ہے۔ اس نے آپ پر انعام و احسان فرمائے، نبوت اور حکمت عطا کی، مکمل فصاحت، کامل عقل، پاکیزہ خصائل اور پسندیدہ اخلاق عطا کیے۔ مخلوق کے لیے جس قدر کمالات ہونا ممکن ہے وہ سب علی وجہ الکمال آپ کو عطا فرمائے، اور ہر عیب سے آپ کی بلند صفات ذات کو پاک رکھا۔ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ قرآن پاک میں بکثرت مقام پر انبیاء کرام علیہم السلام سے منکرین کا جاہلانہ گفتگو کا ذکر ہے، جس کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بدبخت طرح طرح سے انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں سخت کلامی
اور بیہودہ گوئی کرتے، اور وہ مقدس حضرات اپنے عظیم حلم اور فضل کے لائق انہیں جواب دیتے، لیکن حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت والا میں گستاخوں نے جو زبان درازی کی ہے، اس کا جواب زمین و آسمان کی سلطنت کے مالک رب تبارک و تعالیٰ نے خود دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دفاع فرمایا ہے، اور طرح طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی اور براعت ارشاد فرمائی ہے، اور بکثرت مقامات پر دشمنوں کے الزامات دور کرنے پر قسم یاد فرمائی، یہاں تک کہ غنی اور غنی کرنے والے رب تبارک و تعالیٰ نے ہر جواب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نیاز کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود جواب دینے سے بدرجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہوا، اور یہ وہ مرتبہ عظمیٰ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیز وہ جو منکرین ہیں، جو گستاخ ہیں، ان کے اس اعتراض سے ان کی جہالت کا اور بے وقوفی کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ مجنون یعنی پاگل وہ ہوتا ہے جس کی عقل سلامت نہ رہے، جبکہ اللہ پاک کے آخری نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک تو ایسی تھی کہ کسی بشر میں اس کی مثال میں ملنا ممکن ہی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی عقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے ویسی کسی اور کو عطا کی ہی نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرنا جہالت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ عقل کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے بارے میں بیان کرتے ہوئے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل کی حقیقت کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ لغت کی کتاب قاموس میں کہا گیا ہے کہ عقل چیزوں کے حسن و قباحت اور ان کے کمال و نقصان کی صفات کے علم کا نام ہے، اور یہ علم عقل کے نتائج اور ثمرات سے حاصل ہوتا ہے، اور عقل ایسی قوت ہے جو اس علم کا مبدا اور سرچشمہ ہے، اور بیان کیا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی حرکات و سکنات میں محمود ہیئت کا نام عقل ہے، حالانکہ یہ بھی عقل کے خواص اور آثار کی قسم سے ہے۔ عقل کی تعریف کے بارے میں قول حق جسے علماء نے بیان کیا ہے یہ ہے کہ عقل ایک ایسا روحانی نور ہے جس سے ضروری اور نظری علوم معلوم ہوتے ہیں، اور عقل کے وجود کا آغاز بچے کی پیدائش کے ساتھ ہے، پھر وہ رفتہ رفتہ نشو و نما پاتا ہے، یہاں تک کہ بالغ ہونے کے وقت کامل ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقل اور علم میں کمال کے اس مرتبے پر تھے کہ آپ کے علاوہ کوئی بشر اس درجے تک نہیں پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیضان فرمایا ان میں سے بعض پر عقول و افکار حیران ہیں، اور جو بھی آپ کے احوال کی کیفیتوں اور آپ کی صفات حمیدہ اور محاسن افعال کی تلاش و جستجو کرتا ہے، اور جوامع الکلم، حسن شمائل، نادر و لطیف خصائل، لوگوں کی سیاسی تدبیر، شرعی احکام کا اظہار و بیان، آداب جلیلہ کی تفاصیل، اخلاق حسنہ کی ترغیب و تحریص، آسمانی کتابوں اور ربانی صحیفوں پر آپ کا عمل، گزشتہ امتوں کے تاریخی حالات، سابقہ دنوں کے احوال، کہاوتوں اور ان کے وقائع اور احوال کا بیان، اہل عرب جو کہ چوپایوں اور درندوں کی مانند تھے، جن کی طبیعتیں جہل و جفا اور نادانی و شقاوت کی بنا پر متنفر اور دور رہنے والی تھیں، ان کی اصلاح و تدبیر، ان کے ظلم و جفا اور ایذا رسانیوں اور تکلیفوں پر آپ کا صبر و تحمل، پھر ان کو علم و عمل، حسن اخلاق اور اعمال میں انتہا درجے تک پہنچانا، انہیں دنیا و آخرت کی سعادتوں سے بہرہ ور کرنا، پھر کس طرح ان کا ان سعادتوں کو اپنے نفسوں پر اختیار کرنا اور ان کا اپنے گھروں، دوستوں، عزیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی طرف چھوڑ دینا۔ ان سب چیزوں کا اگر کوئی مطالعہ کرے تو وہ جان لے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کامل اور آپ کا عمل کس مقام اور مرتبے پر تھا۔ سبحان اللہ۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال شریف کو ابتدا سے انتہا تک مطالعہ کرے گا وہ دیکھے گا کہ پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا فرمایا، اور آپ پر اس کا فیضان کتنا ہے، اور ما کانا وما یکون یعنی گزشتہ اور آئندہ کے علوم و اسرار بدیہی طور سے کس طرح حاصل ہیں،
تو وہ شک و شبہ اور وہم و خیال کی بغیر علم نبوت کو جان لے گا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور وفور علم کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل بڑا ہے۔ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی، سند کے حوالے سے قابل اعتماد، ہمیشہ سچ بولنے والے عالم، صاحب کتب و اخیار تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے متقدمین کی 71 کتابیں پڑھی ہیں۔ میں نے ان تمام کتابوں میں پایا ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے دنیا کے آغاز سے لے کر دنیا کے انجام تک تمام لوگوں کو جس قدر عقلیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کی عقلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے مقابلے میں یوں ہیں جیسے دنیا بھر کے ریگستانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی رائے ان سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ عوارف المعارف میں ہے، بعض علماء سے نقل کیا گیا پوری عقل کے 100 حصے ہیں، ان میں سے 99 حصے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں اور 1 حصہ تمام مسلمانوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ مسکین کہتا ہے، یعنی اب شیخ عبدالحق بہودیسی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یوں کہیں کہ عقل کے 1000 حصے ہیں جن میں سے 999 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں اور 1 حصہ تمام لوگوں میں ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے انتہا کمال ثابت ہے تو آپ کی شان میں معبود ہونے کے علاوہ جو کچھ بھی کہا جائے گا بجا ہوگا۔ اس پر اگر حاسدوں کا سینہ جلے اور گمراہوں کا دل تنگ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، اور فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ترجمہ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، ملک خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کس پیارے انداز سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کبھی ہمیں دنیا داروں کے سامنے، وزیروں کے سامنے، افسروں کے سامنے اگر جانا ہوتا ہے تو بڑا ٹپ ٹاپ کر کے اور اچھے لباس کے ساتھ جانے کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں نماز کے لیے جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، تو کوئی اہتمام اس کا نہیں ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں تو یا ایسی جگہ جانا ہو جہاں بہت سارے لوگ ہمیں دیکھنے والے ہوں تو سر کے بال، لباس، امامہ، چادر وغیرہ خوب احتیاط کے ساتھ درست کرتے ہیں، مگر نماز جو کہ پروردگار کے عظمت والے دربار کی حاضری کا موقع ہے، اس وقت زینت کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ کسی بڑے آدمی کے پاس یا دعوت طعام میں جاتے ہوئے انسان جو لباس پہنتا ہے وہی مسجد کی حاضری میں پہن لیا کرے۔ مسجد کی حاضری کے لیے زینت کرنے کے متعلق قرآن کریم کے اندر پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ترجمہ کنز الایمان، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یعنی لباس زینت، اور ایک قول یہ ہے کہ کنگھی کرنا، خوشبو لگانا داخل زینت ہے، اور سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر ہیئت یعنی عمدہ صورت و حالت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب سے مناجات ہے تو اس کے لیے زینت کرنا، عطر لگانا مستحب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دن میں مرد اور عورتیں رات میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا، اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز و طواف اور ہر حال میں واجب ہے۔ آئیے
نماز میں لباس کے احکام جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ سماعت کرتے ہیں۔ نماز کے دوران سطر کھل جانے اور اسی حالت میں کوئی رکن ادا کرنے یا 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر جانے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں صدل یعنی کپڑا لٹکانا مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا سر یا کندھے پر اس طرح سے چادر یا رومال وغیرہ ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہو تو اس میں حرج نہیں۔ آج کل بعض لوگ ایک کندھے پر اس طرح رومال رکھتے ہیں کہ اس کا ایک سرا پیٹ پر لٹک رہا ہوتا ہے اور دوسرا پیٹھ پر۔ اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ دونوں آستینوں میں سے اگر ایک آستین بھی آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ دوسرا کپڑا ہوتے ہوئے یعنی دوسرا کپڑا ہونے کے باوجود صرف پاجامے یا تہبند میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز میں کرتے وغیرہ کے بٹن کھلے ہونا جس سے سینہ کھلا رہے مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر نیچے کوئی اور کپڑا ہے جس سے سینہ نہیں کھلا تو مکروہ تنزیہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ قرآن کریم کی آیتیں، ان کا ترجمہ تفسیر بھی آپ کے سامنے بیان کیا اور نیکی کی دعوت کتاب سے کچھ مدنی پھول بھی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، مہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے
واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن